اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم سحر علی قریشی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہم آج آتش عالم ناول کی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ قسط کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے بہت زیادہ سپورٹ کریں، اور قسط کو سننے اور پڑھنے کے بعد آپ رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ آپ سب کے کمنٹس پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ دیکھیں ہم اتنی محنت کے ساتھ آپ کے لیے لکھتے ہیں، آپ چند جملے تعریف کے ہی بول دیا کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ہم قسط کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتش عالم از قلم، سحر علی قریشی، قسط نمبر 35۔ روحیل چچا، عالم کو کھانے کے لیے بلا لائیں۔ میز پر تمام چیزیں سجا کر اس نے روحیل سے کہا۔ وہ سر ہلاتے ڈائننگ ہال سے باہر چلے گئے۔ چند ہی منٹوں بعد وہ واپس آئے تھے۔ سحر بیٹی آپ کھانا کھا لیں، ہاتھ سر ابھی مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا ہے وہ دفتر میں ہی کھانا کھا لیں گے۔ روحیل نے سحر کو بتایا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے کی چمک مانند پڑ گئی، جیسے کسی حسین منظر کی اچانک تمام روشنیاں گل کر کے وہاں اندھیرا کر دیا جاتا ہے۔ روحیل ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئے اور سحر وہیں کھڑی رہی۔ روحیل کی اطلاع پر سحر کا بجھتا چہرہ رخسانہ بی نے بھی بخوبی محسوس کیا۔ ظاہر ہے اس نے اتنے پیار سے ہاتھ کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا تھا، اور وہ بھی سب کچھ ہاتھ کی پسند کا، تو اس کا اداس ہونا تو بنتا بھی تھا۔ کچھ دیر بعد سحر حواس میں لوٹی۔ صبح سے دفتر میں ہی ہیں، اب کھانا کھانے بھی نہیں آئیں گے، سوئیں گے بھی دفتر میں ہی کیا؟ غصے سے بڑبڑاتی وہ ڈائننگ ہال سے باہر نکلی، اور اگلے پل تن فن کرتی وہ اس کے دفتر کے دروازے پر موجود تھی۔ ہینڈل گھما کر دروازہ کھولتی وہ دہلیز پر کھڑی ہو گئی۔ سامنے ہی وہ میز پر جھکا کام کر رہا تھا۔ دوسری طرف کام کرتے ہاتھ نے جھٹکے سے دروازہ کھلنے کی آواز پر نہایت ناگواریت سے گردن موڑ کر دہلیز میں دیکھا تھا، جیسے اسے اپنی مصروفیت کے درمیان یہ خلل پسند نہ آیا ہو۔ مگر جب دہلیز پر کھڑی سنجیدہ سی سحر کو دیکھا تو چونک گیا۔ چہرے کی ناگواریت فوراً زائل ہوئی تھی، اور وہیں پل میں نرمی چھا گئی تھی۔ اس کے دفتر میں کوئی بغیر دستک دیے نہیں آتا تھا، مگر سحر عالم سے وہ ان اخلاقیات کی امید آخر کیسے کر سکتا تھا؟ پھر وہ جواباً اپنا کام چھوڑے پیچھے کرسی سے ٹیک لگا گیا، اور فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہلکے گلابی رنگ کے قمیص شلوار میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح جاذب نظر لگ رہی تھی، نکھری نکھری سی، حسین تر۔ چند ثانیے اس کا جائزہ لینے کے بعد ہاتھ کی آنکھیں سوالیہ ہوئیں، جیسے وہ اپنی سیاہ آنکھوں سے اس سے پوچھ رہا ہو، مادام آپ یہاں، سب خیریت؟ آپ نے کھانا نہیں کھانا؟ سحر نے ہنوز ایک ہاتھ سے دروازے کی نوب کو تھامے پوچھا، چہرہ خفا سا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، بعد میں کھا لوں گا، تم کھا لو۔ ہاتھ نے بلا توقف جواب دیا، لہجہ بے تاثر تھا، اور پھر ٹیک چھوڑتا واپس چارٹ پر جھکے کام کرنے لگا، اور مزید سحر کی طرف اس نے نہیں دیکھا تھا۔ شاید نظریں چرانا چاہتا تھا یا کچھ اور۔ اس کے بے لچک جواب پر سحر نے دانت پیسے تھے۔ اس نے اتنی محنت سے کھانا بنایا اور وہ ہاتھ کا دیوں نخرے دکھا رہا تھا، مگر وہ اسے بتا کر مزید سر پہ چڑھانا نہیں چاہتی تھی تاکہ وہ بھاؤ کھائے، اس لیے زور سے کھٹک سے دروازہ بند کرتی دہلیز سے ہی واپس مڑ گئی۔ ہاتھ نے دوبارہ گردن موڑ کر سنجیدگی سے بند دروازے کو دیکھا، جسے وہ اتنی زور سے بند کر کے گئی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ دروازہ ہی توڑ جاتی، بلکہ توڑ کے ہاتھ کے سر پہ مار کے جاتی، ایسا ہاتھ کو محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے اتنے غصہ کرنے پر ایک لمحے کے لیے ہاتھ آسودگی سے مسکرایا، اور پھر مسکراہٹ سمیٹتا واپس کام کرنے لگا۔ یہ آج کل کچھ زیادہ ہی ناراض نہیں ہو رہی مجھ سے بات بات پر؟ خیر، میں نہیں منا رہا۔ زیر لب بڑبڑاتا وہ نقشے کے آخری حصے مکمل کرنے لگا۔ اس وقت ان کا ایک دوسرے سے دور رہنا بہت ضروری تھا، خاص طور پہ تب جب تک ہاتھ اپنے اہم کام سر انجام نہیں دے دیتا۔ وہ کچھ بھی کرنے کا روادار نہیں تھا۔ یہ نکاح کرنا تو محض ایک مجبوری تھی۔ اس کے لیے سحر کی محبت اور نکاح کو وہ ایک ہی ترازو میں نہیں تولتا تھا۔ اس کے لیے نکاح اور محبت دو الگ الگ چیزیں تھیں، اور یہ ہاتھ بن رافع عالم کی دنیا میں سب سے زیادہ نایاب منطق تھی۔
وہ الگ بات تھی، تقدیر نے اس بار ہاتھ کی محبت کو نکاح کے ساتھ تول دیا تھا۔ کام کرنے کے دوران وہ کئی بار چوکا، وجہ سحر کا ناراض سا چہرہ تھا جو اس نے ابھی ابھی دیکھا تھا، اور ہاتھ عالم کو کام کرنے سے بری طرح روک رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس وقت وہ سحر کی گفتگو سنے جو وہ باہر جا کر رہی ہوگی۔ مطلب سیدھی سی بات یہ تھی، اس وقت وہ جو ہاتھ عالم کی شان میں باہر جا کر قصیدے پڑھ رہی ہوگی، ہاتھ صاحب وہ سننا چاہتے تھے، مگر کیا کریں، اس کے پاس اس تک کے لیے وقت نہیں تھا۔ اسے جلد سے جلد یہ نقشے مکمل کرنے تھے۔ سحر باہر آئی تو غصے سے پاگل ہونے کو تھی۔ رخ تیزی سے زینوں کی جانب کیا اور چڑھنے لگی کہ اس غصے میں کہ وہ کھانا نہیں کھائے گی، مگر پھر دل نے کہا وہ کیوں اس کے لیے بھوکی رہے، وہ کون سا اس سے پیار کرتی ہے۔ نہیں کھانا کھاتے تو مت کھائیں۔ اسے بھی کوئی شوق نہیں چڑھا عالم مستری کے ساتھ کھانا کھانے کا۔ وہ وہیں سیڑھیوں سے پلٹتی واپس ڈائننگ ہال میں آ گئی اور ہاتھ کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اندر داخل ہوتے سحر کا اداس چہرہ دیکھ کر رخسانہ بی بھی افسردہ ہوئی۔ کیا ہو جاتا اگر بیوی کی بات مان کر کچھ دیر کے لیے کھانا کھانے آ جاتا تو؟ پھر دیکھا رخسانہ بی نے سحر کو ہاتھ کی سربراہی کرسی پر بیٹھتے تو وہ حیرت زدہ ہو گئیں، مگر اگلے لمحے جی جان سے مسکرائیں۔ ظاہر ہے یہ گھر اس کا تھا تو وہ جہاں چاہتی بیٹھتی، کوئی اسے روک تھوڑی سکتا تھا۔ رخسانہ بی نے اسے کھانا سرو کیا تو وہ خاموشی سے کھانے لگی۔ چہرے پر ایک سنجیدگی سی تھی، لب آپس میں پیوست تھے۔ ساری بنائی گئی ڈشز کو بے تاثر چہرے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا چکھتی وہ کھانا مکمل کرتے پلیٹ سائڈ میں کر گئی۔ پھر ہاتھ اٹھا کر اس نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور دعا مانگی، پھر کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی۔ اور سائڈ میں پڑا گلاب اٹھا گئی جو اسے اس کے بھائی نے دیا تھا۔ اپنے پوروں پر اس کی نرمی کو محسوس کرتے وہ مسکرائی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی اداسی جاتی رہی، پھر ناک کے قریب کر کے اس کی خوشبو کو اندر اتارا تو مزید سکون حاصل ہوا۔ چند ہی منٹوں بعد ہاتھ ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تھا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت وہ یہاں آ گیا تھا، مگر کیا فائدہ، سحر کا موڈ تو بڑی طرح خراب اور ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ اندر آتے ہی میز پر سجے انواع و اقسام کے کھانوں کی لذیذ خوشبو نتنوں سے ٹکرائی، اس کے ساتھ ہی بھوک نے جوش مار کر سر اٹھایا تھا۔ ہاتھ نے گہرا سانس بھر کے خوشبو کو سونگھا۔ لمحے کا کھیل تھا اور وہ کہیں بہت پیچھے چلا گیا تھا، اور وہ ہنستی کھیلتی مسکراتی زندگی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی، جس میں وہ تھا، اس کے بابا تھے، اس کی ماما تھیں، اس کا جہان تھا۔ اس کی والدہ بھی جب کھانا بنایا کرتی تھی تو پورے گھر میں ان کے کھانے کی لذیذ خوشبو پھیل جایا کرتی تھی۔ ہاتھ نے بمشکل اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے روکا تھا۔ سحر یوسف اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ بار بار اسے اس کی والدہ کی یاد دلاتی تھی، کبھی اپنی پاکیزگی سے، کبھی بناؤ سنگھار کر کے، کبھی مہندی لگا کے، اور اب کھانا بنا کے۔ ہاتھ نے آنکھیں بند کر کے کھولیں تو اس میں دنیا جہان کا درد تھا۔ پھر سحر کو اپنی کرسی پر بیٹھتے دیکھا تو کھل کر مسکرایا، اور سیاہ ہلکی نم آنکھیں جب مسکرائی تھی تو خوبصورتی کی ایک مثال معلوم ہو رہی تھی، مگر یہ خوبصورتی فی الوقت صرف رخسانہ بھی ہی دیکھ سکی تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ وہ روحیل کے لیے بیٹے کا سا تھا، اور اس حساب سے وہ رخسانہ بی کے لیے بھی بیٹے جیسا ہی تھا۔ سحر اچھی لگ رہی تھی اس کی جگہ پر بیٹھی، مگر دوسرے ہی پل سحر کے ہاتھ میں گلاب دیکھا تو جی جان سے جلا تھا۔ قدموں کی چاپ پر سحر نے گردن موڑ کر دہلیز پر کھڑے ہاتھ کو دیکھا۔ نظروں کا تبادلہ ہوا، مگر فوراً نظریں وہ پھیر گئی۔ ہاتھ نے دیکھا اس کا چہرہ خالی سا تھا اور کچھ دیر پہلے والی خفگی کا شبہ تک نہ تھا۔ اس کا مطلب وہ اس سے ناراض ہونے کی بھی اب روادار نہیں تھی۔ یہ کس نے دیا؟ 2 قدم قریب آتے ہاتھ نے استفہامیہ پوچھا۔ سحر نے دوبارہ ایک نظر گردن گھما کر ہاتھ کو دیکھا۔ ابھی تو کہہ رہے تھے میں مصروف ہوں، اور میرے کھانا کھاتے ہی ان کی مصروفیت ختم بھی ہو گئی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر سحر نے دکھ سے سوچا، مطلب وہ بس اس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہتا تھا۔ ایک اور بدگمانی سے بھرپور سوچ سحر کے ذہن میں آئی اور وہ کرسی سے اٹھی تھی۔ یہ پھول کس نے دیا سحر؟ ہاتھ نے دوبارہ پوچھا۔ اب کی بار لہجے میں سختی تھی۔
جواب جانتا تھا مگر جان کر انجان بنا رہا، یا شاید اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ رخسانہ بھی نے خود کو تیار کر لیا تھا، یہ دونوں اب پھر لڑیں گے، مگر ان کی سوچ کے برعکس شکر ہے وہ دونوں نہیں لڑے تھے۔ میرے بھائی نے، سحر نے لفظی جواب دیا اور اس کے پاس سے گزر گئی۔ اس کے جواب پر ہاتھ نے جبڑے بھینچے تھے اور بنیامین پر شدید غصہ آیا تھا۔ دل چاہا ابھی جا کر اس کا منہ توڑ دے۔ وہ ہوتا کون ہے میری بیوی کو پھول دینے والا؟ میرا بھائی، جواب سحر کی جانب سے آیا تھا۔ ہاتھ نے چونک کر اسے دیکھا جو دہلیز پر رخ موڑ کے کھڑی ہو گئی تھی اور خفگی سے جواب دیتی دہلیز پار کرتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ اس کے دل میں کیے گئے سوال کا جواب دے گئی، مطلب خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ رہا تھا۔ میرا بھائی، ہاتھ نے زیر لب دانت کچکچا کر اس کی نقل اتاری، پھر وہ پلٹا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں روحیل بھی اندر آئے۔ رخسانہ بھی سحر کے پیچھے چلی گئی کیونکہ ان کا تو کام ہی سحر کے ساتھ رہنا تھا۔ روحیل ہاتھ کو کھانا سرو کرنے لگے۔ ہاتھ نے میز پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالی تو حیرانگی سے مسکرایا، کیونکہ ہر چیز اس کی پسند کی تھی، اور پھر وہ سحر کا بنایا کھانا خاموشی سے کھانے لگا جو لاجواب بنا تھا۔ ہاتھ نے بروچ کھا کر داد دی تو مہارانی سحر زبان دراز اور حاضر جواب ہونے کے ساتھ ساتھ باقی کاموں میں بھی بہت مہارت رکھتی ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، "دی پرفیکٹ سحر، نڈر، بہادر، ذہین، سگڑ اور حسین بھی، وہ ہر لحاظ سے بہترین تھی۔" ہاتھ مسلسل مسکراتا کھانا کھاتا رہا۔ 2 دن گزر چکے تھے اور آج خان مینشن میں اسمارا اور جہان کا ولیمہ تھا۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ مدعو تھے۔ اسی کی تیاریوں میں خان مینشن کو کسی دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ حدید صاحب نے اپنے کاروبار کے تمام قریبی ساتھیوں اور رشتہ داروں کو بیٹے کے ولیمے پر مدعو کیا تھا۔ مقصد ان سب کو بتانا تھا کہ وہ جہان کی شادی کر چکے ہیں۔ ہر طرف ملازم ادھر سے ادھر جاتے کاموں میں مصروف تھے۔ جہان صبح ہی صبح اسمارا کو لے کر کہیں چلا گیا تھا۔ وہ دونوں کہیں گئے تھے یہ تو سب جانتے تھے، مگر کہاں گئے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ دوسری طرف گاڑی تیز چلتی اپنے راستے پر گامزن تھی، جس میں اسمارا گم سم سی بیٹھی۔ کئی بار دل کیا پوچھ لے کہاں لے کر جا رہے ہیں، مگر پوچھ نہ سکی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک سوسائٹی میں داخل ہوئی اور ایک بڑے سے بنگلے کے آگے جا رکی۔ اسمارا نے شیشے کے پاس کھڑے اس بلند بنگلے کو دیکھا۔ باہر ہی سائڈ دیوار کے اندر ایک شیشے کی تختی نصب تھی جس میں سیاہ حروفوں کے ساتھ لکھا تھا، عالم ولا۔ زیر لب اس نے یہ نام پڑھا۔ ذہن پر زور دیا تو یاد آیا ایسا ہی نام سحر کے گھر کے باہر بھی لکھا تھا، عالم ولا۔ فرق صرف یہ تھا وہ گھر سیاہ تھا اور یہ آف وائٹ، مگر عالم لفظ پر اس کی سوچیں جا رکی تھیں۔ جہان بن رافع عالم نام ہے میرا۔ ہاتھ بن رافع عالم سے سحر کی شادی ہوئی تھی۔ یہ تو وہ جان گئی تھی کہ وہ حدید احمد کے بیٹے نہیں ہیں، تو کیا ہاتھ اور جہان کا آپس میں کوئی رشتہ تھا؟ تھا بھی تو کیا؟ کئی سارے سوالوں میں اسمارا الجھ کے رہ گئی۔ اس کے سوچوں میں ڈوبے تسلسل کو جہان کی بجائے گاڑی کے ہارن نے توڑا۔ اس نے فوراً ہڑبڑا کر جہان کو دیکھا۔ دل چاہا دل میں موجود سارے سوال پوچھ لے، مگر ان دونوں کے درمیان ابھی اتنی بے تکلفی نہ تھی کہ وہ اس سے بے دھڑک کوئی بھی سوال کر پاتی۔ ہاں یہ سچ تھا، جہان بھی اسے چاہنے لگا تھا، اس کی محبت کو دل سے قبول کر گیا تھا، اور کہیں نہ کہیں وہ بھی اس سے محبت کرتا تھا، مگر آج بھی وہ اس سے یوں ہی ڈرتی تھی جیسے ہمیشہ ڈرتی آئی تھی۔ آج بھی اگر وہ نظر بھر کے سیاہ سنجیدہ آنکھوں سے دیکھ لیتا تو خوف سے اسمارا کی دنیا ضرور رک جاتی۔ اس لیے اسمارا نے اپنے دل میں موجود تمام سوالات کو وقت آنے تک کے لیے دفن کر دیا، اور وقت آنے پر وہ پوچھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہارن بجانے پر واچ مین نے بنگلے کا وسیع گیٹ کھولا۔ جہان نے گاڑی اندر داخل کی اور پورچ میں کھڑی کر دی۔ پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور گھوم کر اسمارا کی طرف آیا۔ اس کی طرف کا دروازہ کھولتا وہ اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے آگے کر گیا۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ اسمارا نے ایک نظر اٹھا کے اسے دیکھا تھا، پھر جہان کے باری ہاتھ پر ہاتھ رکھتی وہ باہر نکلی اور اس کے ساتھ راہداری سے گزر کر اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں بڑے سے ہال نما صحن میں آئے۔ کریم رنگ کے سنگ مرمر سے بنا یہ محل بہت حسین تھا۔
اندر داخل ہوتے ہی بڑے سے ہال میں چھت پر ہیروں جڑا بڑا سا فانوس لٹک رہا تھا، جس کی سفید جلتی روشنیاں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ بڑا سا ہال خالی تھا، مگر ارد گرد ڈھیر سارے کمرے تھے۔ بابا، رحیم بابا! اندر داخل ہو کر جہان نے اونچا اونچا کسی کو پکارنا شروع کر دیا۔ رحیم بابا! رحیم بابا کون تھے؟ اسمارا کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوا۔ کیا یہ ان کا گھر تھا؟ اب وہ جھنجھلا اٹھی۔ جہان اسمارا کو رحیم بابا سے ملانے لایا تھا۔ مقصد اپنے ناراض بابا کو منانا تھا۔ جس دن سے جہان نے ہاتھ پر جان لیوا حملہ کروایا تھا، اس دن سے وہ سخت ناراض تھے، اور اس کے بعد وہ اس سے نہ ملے تھے اور نہ ہی اس کا فون اٹھایا تھا۔ جہان نے کئی بار انہیں فون کیا، مگر انہوں نے بات نہیں کی۔ اسے کسی طرح بھی جب چین نہ آیا تو وہ اسمارا کو لے کر یہاں چلا آیا۔ اسے یقین تھا جب وہ اپنی بہو کو دیکھیں گے تو ضرور مان جائیں گے اور ساری ناراضگی ختم کر دیں گے۔ بابا، میں کسی کو آپ سے ملانے لایا ہوں۔ اب بھی آپ باہر نہیں آئیں گے؟ ایک اور پکار جہان نے آزردہ سے لہجے میں لگائی۔ اسمارا کبھی جہان کو دیکھتی، کبھی اس خالی گھر کو، اور پھر اگلے ہی لمحے اسے کوئی سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ دیکھا تو سامنے ہی سفید بالوں اور ہلکی سفید داڑھی والے ایک 50 سالہ شخص نیچے اتر رہے تھے۔ سفید شلوار سوٹ میں ملبوس اپنی شخصیت سے وہ کافی رعب دار دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر جہان کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ دوڑی تھی، گویا وہ جی اٹھے ہوں۔ دوسری طرف رحیم بابا جو کمرے میں بیٹھے تھے اور جہان کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ وہ کسی کو ساتھ لایا ہے تو وہ سمجھ گئے تھے وہ کس کو ساتھ لایا ہے، اس لیے وہ محض اپنی بہو کے لیے باہر آئے تھے۔ کمرے سے باہر نکلے تو دیکھا انہوں نے نیچے ہال میں کھڑی ایک 18-19 سالہ معصوم چہرے والی لڑکی کو۔ ہلکے فیروزی رنگ کے شفون کے فراک میں ملبوس، مہندی بھرے ہاتھوں اور چوڑیوں کے ساتھ وہ جہان کی دلہن بہت پیاری تھی۔ اس کی مہندی دیکھی تو رحیم بابا کا دل کٹ کے رہ گیا تھا، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے سحر کی مہندی آ گئی تھی۔ وہ بھی تو دلہن تھی، وہ بھی اتنی ہی معصوم اور اس کی عمر کی تھی۔ بھاری قدم اٹھا کر سیڑھیاں اترتے وہ ان کے سامنے آئے۔ بابا! جہان آگے بڑھا اور انہیں گلے سے لگا گیا، زور سے ان کے گرد حصار باندھے اور ان کے کندھے چوم رہا تھا۔ جب آبا اسمارا نے دیکھا تھا انہوں نے جہان کے گرد حصار نہیں باندھا اور چہرہ سنجیدہ سا تھا جیسے وہ اس سے خفا ہوں۔ چند لمحوں بعد وہ ان سے الگ ہوا، ہر چیز نظر انداز کرتا وہ بس اس بات پر خوش تھا کہ وہ نیچے تو آئے، ورنہ وہ تو 4 دنوں سے انہیں دیکھنے کو ترس گیا تھا۔ بابا، یہ آپ کی بہو، میری نور۔ جہان نے اسمارا کے کندھے کے گرد حصار ڈالا اور مسکرا کر تعارف کروایا۔ اس سب میں پہلی بار رحیم بابا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی، صرف اسمارا کو دیکھ کر۔ اور پھر انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور بولے، سدا سہاگن رہو، اللہ تمہارا دامن دنیا جہان کی خوشیوں سے بھر دے۔ اسمارا سر جھکائے کھڑی رہی اور ان کی دعا پر دل سے مسکرائی اور دل میں آمین کہہ گئی۔ آمین۔ ان کی دعاؤں پر جہان نے بھی خوشی سے آمین کہا تھا۔ اس نے پہلے بتایا ہوتا تو بہترین انتظام کرتا اپنی بیٹی کے لیے۔ اب ان کا لہجہ افسردہ ہوا تھا۔ تمہارے سسرال میں تمہارا سواگت ہے، چلو آؤ۔ پھر وہ انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں چل دیے۔ آؤ بیٹی۔ اسمارا ایک صوفے پر بیٹھ گئی، جہان ان کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ رحیم سامنے موجود صوفے پر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں ملازم ڈھیر سارے لوازمات سے بھری ٹرالی گھسیٹتا ہوا اندر داخل ہوا اور میز پر سجانے لگا۔ رحیم بابا نے خود آگے بڑھ کر چائے بنائی اور اسمارا کو دی۔ میرے لیے تو آپ نے کبھی چائے نہیں بنائی، جہان نے جل کر شکوہ کیا اور اپنے لیے خود ہی چائے بنا کر پینے لگا۔ اسمارا اس کی جیلسی پر ہنسی تھی۔ وہ میری بہو ہے اور میں؟ جہان نے فوراً پوچھا، مبادا کہیں وہ اسے بیٹا کہنے سے انکار ہی نہ کر دے۔ اور وہی ہوا تھا، تم میرے کچھ نہیں لگتے، انہوں نے بے تاثر لہجے میں کہتے ایک نشتر جہان کے سینے میں کھبو دیا، جس کا درد اسے پورے وجود میں اور روح تلک محسوس ہوا تھا۔ جہان کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی تھی اور اس پر درد بھر گیا تھا۔ چہرے پر چائے حلق میں اٹک گئی تھی اور زبان میں کڑواہٹ اس قدر گھل گئی تھی کہ بیان سے باہر تھا۔
اسمارا نے بھی جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا جو چائے کے سپ لے رہے تھے، اور چہرے سے کہیں بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ اگلے لمحے جہان نے چائے کا کپ میز پر پٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اسمارا بھی اٹھی۔ رحیم تحمل سے اسے دیکھنے لگے۔ چہرہ سرد تھا۔ جہان کو قطعی امید نہیں تھی کہ وہ اس کی بیوی کے سامنے بھی اپنی ناراضگی یوں بے دھڑک ظاہر کریں گے، ایسا سلوک کریں گے اس کے ساتھ۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اسی سمے۔ مؤدب انداز میں اپنا مطالبہ پیش کرتے وہ اس کی جانب اسمارا کی جانب متوجہ ہوا۔ تم یہی انتظار کرو میرا، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، پھر ہم گھر چلیں گے، نرمی سے اسمارا کو کہتا وہ فوراً ڈائننگ روم سے باہر نکلا۔ چند ہی منٹوں بعد رحیم بابا بھی اپنا کپ میز پر رکھتے صوفے سے اٹھے۔ اپنا کپ میز پر رکھتے صوفے سے اٹھے اور اس کے پیچھے چلے گئے، جبکہ دوسری طرف اسمارا ابھی تک معاملہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر وہ واپس بیٹھ گئی اور جہان کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ دونوں اس وقت ایک کمرے میں موجود تھے، جہاں رحیم دونوں ہاتھ پشت پر باندھے رخ دوسری طرف کیے کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب صاف تھا، وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ جہان ان کے پیچھے کھڑا تکلیف زدہ تھا۔ آپ کی ناراضگی کب تک چلے گی؟ جہان نے بے صبری سے پوچھا۔ جواب نہ داد۔ کیا مجھے میری بیوی کے سامنے یوں ذلیل کرنا ضروری تھا؟ ایک اور سوال، مگر دوسری طرف پھر سے گہری خاموشی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ اس عالم کی وجہ سے مجھ سے ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ جہان کی تکلیف مزید بڑھ گئی۔ جس کے ساتھ آپ نے صرف 7 سال بتائے، اور میرے ساتھ تو آپ نے 25 سال بتائے ہیں بابا، تو 7 سال 25 سالوں پر کیسے بھاری ہو گئے؟ جہان کے لہجے میں کیا کچھ نہ تھا۔ 7 سال ہوں یا 25 سال، میرے لیے تم دونوں برابر ہو، کیونکہ تم دونوں میرے لیے میرے بیٹے ہو۔ میں نے تم میں اور ہاد میں نہ پہلے کبھی فرق کیا تھا، نہ اب کر رہا ہوں، نہ ہی کبھی کروں گا۔ جہان نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنے اشتعال کو دبانے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر پھر بھی ناکام رہا۔ وہ آپ کو اور مجھے وہاں جلنے کے لیے چھوڑ گیا بابا، جہان چیخا تھا۔ وہ صرف میرا ہی نہیں، آپ کا بھی گناہ گار ہے۔ ضرور اس کی کوئی مجبوری رہی ہوگی جو وہ ہمیں مرنے کے لیے چھوڑ گیا۔ سامنے سے جواب تحمل سے آیا تھا۔ لہجہ پر یقین تھا۔ جہان نے مٹھیاں بھینجی۔ کتنا یقین ہے نا آپ کو اس پہ؟ جہان نے استہزائیہ کہا۔ خیر، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اب وہ مدعے پر آیا تھا۔ مجھے تمہارے کسی بھی فیصلے کو جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں جہان عالم، انہوں نے بے رخی سے کہا۔ جہان نے درد بھری سیاہ نظروں سے ان کی پشت کو دیکھا تھا جو اس سے اس قدر لاتعلقی اختیار کر چکے تھے۔ سن لیں، آپ کے مطلب کا فیصلہ ہے۔ جہان بھی طنز کا تیر چلانے سے باز نہیں آیا۔ وہ اب بھی نہ پلٹے تھے، مگر اس بار خاموش رہے، جیسے اس کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ میں نے عالم کو مارنے کا فیصلہ ترک کر دیا ہے۔ اس کی یہ بات کرنی تھی کہ رحیم بابا طوفان کی طرح پلٹے تھے اور دم سادے اسے دیکھنے لگے، جیسے اس کی بات کا یقین نہ کر سکے ہوں۔ جہان نے ان کے چہرے کے رنگ بدلتے دیکھے تھے، تاثر بدلتے دیکھے تھے، اور بیک وقت ان کے چہرے پر خوشی اور تشکر چھایا تھا جو اس کی تکلیف کو آخری حد پر لے گیا تھا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، میں نے فیصلہ کیا ہے اسے بخش دینے کا۔ میں اپنی ذاتی دشمنی کو آج اسی وقت یہیں ختم کرتا ہوں۔ جہاں جہان کی آنکھیں درد سے لبریز ہوئی تھیں، وہیں رحیم بابا کی آنکھیں خوشی سے لبریز ہوئی تھیں۔ خوش ہو جائیں، آج کے بعد ہاد بن رافع عالم کو میری طرف سے کوئی جانی نقصان کا خطرہ نہیں ہوگا۔ رحیم مسکراتے آگے بڑھے تھے، مگر اس کے اگلے جملے پر درمیان میں ہی رک گئے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ روز محشر یہ معاملہ میں اس کی عدالت میں پیش کروں گا، جو انصاف کرنے والا سب سے بڑا ہے۔ جہان نے شہادت کی انگلی اوپر کی جانب اٹھا کر کہا، صرف آپ کی وجہ سے، صرف آپ کے چہرے کی خوشی کی خاطر میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں بابا۔ اب آنسو ٹوٹ کر اس کی داڑھی میں جذب ہوئے تھے۔ میں نے سوچا میں تو اپنے طور پہ اسے مارنے کی پوری کوشش کر چکا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بھی بچا لیا ہے۔
اس کا مطلب وہ چاہتے ہیں وہ زندہ رہے، اس لیے میں دوبارہ اسے مارنے کی کوشش نہیں کروں گا، جہان نے سر جھٹک کے کہا۔ رحیم نے اپنے رک کے قدم دوبارہ آگے بڑھائے تھے اور اسے اپنے سینے سے لپٹا لیا تھا۔ رحیم کے خود کو گلے سے لگاتے ہی جہان کے آنسو ان کے کندھے میں جذب ہونے لگے تھے۔ وہ زور سے ان کے گرد اپنے بازو باندھے اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا۔ پھر وہ ان سے الگ ہوا، اور دوسری بات، میں نے اس سے ذاتی دشمنی ختم کی ہے، مگر جو انلیگل کام وہ کرتا ہے، جو بھی کالے کارنامے اس نے اب تک سر انجام دیے ہیں، میں ان کی تہہ تک پہنچ جاؤں گا اور تمام ثبوت اکٹھے کر کے اسے عدالت میں پیش کروں گا، جن میں اس کی ہر سیاہی موجود ہوگی۔ اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی اسے پھانسی دینی ہے یا عمر قید، اور یہ کرنے سے آپ مجھے روکیں گے نہیں بابا۔ اب وہ نیچی آواز میں غرراتا ہوا انگلی اٹھا کر وارن کر گیا۔ جواباً رحیم نے تڑپ کر واپس اسے سینے سے لگایا تھا۔ میں معاف نہیں کروں گا اسے، میں نے اسے معاف نہیں کیا۔ آپ اس طرح مجھ سے خفا نہ رہیں، میں اسے نہیں ماروں گا، میں نہیں ماروں گا اسے۔ جہان میرے بیٹے، خاموش ہو جاؤ۔ اس کی پیٹھ سہلاتے وہ اسے آغوش میں چھپا گئے۔ وہ بے قصور ہے میرے بچے، تم غلط فہمی کا شکار ہو، تمہارا عالم بے قصور ہے بیٹے۔ اس سے الگ ہوتے وہ بھیگے لہجے میں گویا ہوئے۔ جب جہان ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کروا گیا۔ میں جو کر سکتا تھا آپ کے لیے، میں نے اس حد تک قربانی دے دی ہے، مگر اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ کی آپ توقع نہیں رکھیں گے مجھ سے۔ اور رحیم ساکت اسے دیکھ رہے تھے، جو نفرت آمیز لہجہ اپنائے بول رہا تھا۔ آج کے بعد اگر میں نے آپ کی زبان سے اس کا نام سنا تو دوبارہ کبھی آپ کو میری صورت یہ دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ میں قسم کھاتا ہوں بابا، اپنے بابا کی قسم۔ اپنا جملہ نفرت سے مکمل کرتے وہ بنا ان کی اگلی بات سنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زینے اتر کر نیچے آتا وہ واپس ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ اس سے آتا دیکھ کر اس کا انتظار کرتی اسمارا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ چلو گھر چلیں، اور کہتے لے کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم سے نکل کر وہ ہال میں آیا تو رحیم کھڑے تھے۔ جہان نے ان کی جانب دیکھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہم جا رہے ہیں۔ وہ چند قدم چل کر آگے آئے اور ان کے اور اپنے درمیان موجود فاصلے کو سمیٹا۔ اسمارا ان کے آگے سر جھکا گئی، جس پر انہوں نے شفقت سے ہاتھ رکھا۔ خیر سے جاؤ۔ ایک نظر جہان کو دیکھتے انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی جہان نے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ اسمارا نے نوٹ کیا جب وہ آئے تھے جہان بہت خوش تھا، مگر اب اس کے چہرے پر صرف درد ہی درد تھا۔ رحیم بابا کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اسمارا نے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ اور آپ اتنی تکلیف میں کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ ایک اور سوال، اور اس نے جھجکتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ جہان راہداری کو پار کرتے گاڑی کی جانب آیا اور اس کے لیے دروازہ کھولا۔ پھر اس نے اسمارا کی جانب دیکھا اور اس کے چہرے پر نرمی نہیں تھی، اب کی بار اس کا دل حلق میں آیا تھا۔ وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا، سنجیدگی سے کہتے اس نے اسمارا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ دروازہ بند کرتے وہ جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ نظریں گھما کر دیکھا تو اب رحیم باہر راہداری میں کھڑے تھے، ان کے چہرے پر درد تھا۔ جہان نے نظروں کا رخ بدلا اور اگنیشن میں چابی گھماتا انجن سٹارٹ کر گیا۔ واچ مین نے گیٹ کھولا اور جہان کی گاڑی جس طرح عالم ویلا میں داخل ہوئی تھی اسی طرح باہر نکل گئی۔ جاری ہے۔ چلے جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ آپ سب سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، آج قسط کو پڑھنے میں نے بے شمار غلطیاں کی ہیں، کائنڈلی درگزر کیجیے گا۔ قسط کو پڑھنے اور سننے کے بعد رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ، اور پلیز میرے چینل کو بہت زیادہ سارا سبسکرائب کریں۔